آج سرکار جنید بغدادی کی یاد میں ان کی کانفرنس میں الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل 10 کانفرنسز کا ارادہ کیا گیا تھا، جس میں سے تقریباً 8 کانفرنسز کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں یہ بھی ایک کانفرنس ہے اور کل ایک کانفرنس انشاءاللہ خانقاہ جنیدیہ تمام جنیدی برادران کی طرف سے انشاءاللہ حیدرآباد میں منعقد ہوگی۔ جو بھی حضرات کو مناسب ہو ضرور بضرور کل اردو مسکن خلوت میں انشاءاللہ تعالی بعد نماز مغرب ضرور بضرور تشریف لائے۔ حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر سے جلیل القدر علماء اکرام اس کانفرنس سے خطاب فرمائیں گے، بلکہ بیرونی ممالک کے علماء اکرام بھی اس کانفرنس میں انشاءاللہ العزیز خطاب فرمائیں گے۔ بڑے ہی پیمانے پر یہ ہمارا اور سراج بابا صاحب کا ایک ارادہ ہوا تھا کہ سرکار جنید بغدادی کے فیضان کو عام کیا جائے، کیونکہ اب شب معراج شریف کو سرکار جنید بغدادی کا عرس ہے، اور الحمدللہ اسی ضمن میں ہمارے سراج بابا صاحب قبلہ جو ہے اپنے مریدین اور اپنے جو ہے سلسلے کے خلفاء اکرام کے ساتھ جو ہے سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں بھی تشریف لے جا رہے ہیں۔ جنید بغدادی سرکار کے پاس جا کر انشاءاللہ آپ عرس کی مجلس میں شریک ہوں گے اور مراسم عرس وغیرہ بھی وہاں پر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، دیکھو وہاں بلا کے بھی اللہ کام لے رہا نہیں، یہ تو بزرگوں کے فیصلے نا بھائی، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ حضرت سراج بابا صاحب کا سفر جو ہے انشاءاللہ ان قریب ہوگا، اور آپ شب معراج شریف سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں رہیں گے، اور آپ کے ساتھ جو ہے خلفاء بھی ہیں اور کئی مریدین بھی الحمدللہ قافلے میں شریک ہے۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو اسی عرس کے ضمن میں ایک مشورہ ہوا تھا کہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو مومنوں کے سینوں تک عام کیا جائے۔ تو اس ضمن میں 10 کانفرنسز کا ارادہ ہوا تھا، جس میں دبئی میں بھی کانفرنس تھی ارادے میں ہمارے، اور جو ہے مدینہ منورہ سعودی عرب وغیرہ میں بھی ایک کانفرنس تھی الحمدللہ، اور اس کے علاوہ پونا میں، بنگلور میں، کولار میں، اور پھر جو ہے حیدرآباد میں، گلبرگہ میں، یہ اسی ضمن کی ایک کڑی ہے، اور اسی ضمن میں آج یہ کانفرنس یہاں منعقد ہوئی ہے۔ آپ حضرات سے بھی میں خواہش کروں گا کہ آپ بھی اپنے اپنے طور پہ جن جن علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے توفیق دیا ہے، ہمت دیا ہے، دین کی صلاحیت اور جذبہ آپ کو دیا ہے، تو آپ بھی اپنے علاقے میں حضرت سراج بابا صاحب قبلہ سے بات کر کے کانفرنس ضرور بضرور سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منعقد کریں، تاکہ ہمیں جنیدی فیضان ملتا رہے۔ کیونکہ ہمارے مریدوں کو، ہمارے سلسلے کے مریدوں کو کیا ہے، سرکار جنید بغدادی کا اصل تعارف نہیں ہے۔ اچھا انہوں بھی ہے بیچ میں، چلنے دو، نو پرابلم، تم چلاؤ، تم اپنا کام کرتے رہو۔ دیکھو حضرت جنید بغدادی کا تعارف نہیں ہے۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا فخر الدین صاحب قبلہ جنیدی بڑے ہی پیارے انداز میں بتا رہے تھے کہ سرکار جنید بغدادی کون ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر ہستی، ایسی جلیل القدر ہستی ہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب کا تعلق ہے۔ سرکار جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہے حضرت سری سقطی، یہ ایک واسطہ ہو گیا۔ پھر دوسرا واسطہ ہے حضرت معروف کرخی، ان کے پیر و مرشد سری سقطی کے۔ پھر ان کے پیر و مرشد حضرت داؤد طائی، داؤد طائی کے پیر و مرشد حضرت حبیب اعظمی، حبیب اعظمی کے پیر و مرشد حضرت حسن بصری۔ 5 واسطے ہو گئے۔ حسن بصری کے پیر و مرشد مولا علی المرتضی، مولا علی المرتضی کے پیر و مرشد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا قریب کا تعلق ہے حضرت جنید بغدادی کا رسول اللہ سے، اتنا قریب کا تعلق، بالکل قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اب حضرت جنید بغدادی کے بعد صرف 5ویں سلسلے میں آپ کے مرید کا نام حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر ہے۔ اوپر 5 اوپر چلے جائے تو مولا کائنات ہے، نیچے 5 اتر جائے تو غوث العظم دستگیر ہے۔ ایسی عظیم ہستی کا نام سید الطائفہ جنید بغدادی ہے۔ اب سرکار جنید بغدادی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام لیا،
اتنا بڑا آپ سے مشن چلوا، اتنا بڑا اللہ نے آپ سے خدمت دین لی کہ حضرت جنید بغدادی کو فیض کا اللہ نے مرکز بنایا، مرکز، روحانی فیض کا مرکز۔ حضرت جنید بغدادی سے فیض کسی ایک سلسلے میں نہیں چلا، حضرت جنید بغدادی سے فیض قادریہ سلسلے میں بھی چلا، حضرت جنید بغدادی کا فیضان چشتیہ سلسلے میں بھی چلا، حضرت جنید بغدادی کا فیضان نقشبندیہ سلسلے میں بھی چلا، اور جنید بغدادی سرکار کا فیضان سہروردیہ سلسلے میں بھی چلا۔ اس طریقے سے تمام کائنات میں ہزاروں سلسلے ہیں، مگر ہزاروں سلسلوں کی اصل یہ 4 سلسلے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اور یہ چاروں سلسلوں کو سرکار جنید بغدادی نے فیضان عطا فرمایا۔ اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی تھی۔ اب دیکھو حضرت جنید بغدادی کا صرف ایک مقام دیکھو، آپ کو عظمت سمجھ میں آئے گی سرکار جنید بغدادی۔ حضرت سری سقطی جو سرکار جنید بغدادی کے پیر و مرشد بھی ہیں، مامو جان بھی ہیں۔ آپ مامو جان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، پیر و مرشد کے پاس لوگ آئے، آ کے پوچھنے لگے حضور کیا کوئی مرید مراتب میں، درجات میں، قرب الہی میں، معرفت میں کیا اپنے مرشد سے بھی بلند ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہو سکتا ہے بشرطے کہ مرید جنید بغدادی ہو، بولے بشرطے کہ مرید جنید بغدادی ہو نہ، بولے اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ ہر مرید اپنے مرشد سے کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، مگر اللہ نے جنید کو ایسا بنایا ہے، یہ اگر ذات ہے تو پھر یہ معرفت میں بڑوں سے بھی آگے بڑھنے کی اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی کا معاملہ ہی الگ تھا بھائی، ان کے روحانی کیفیات الگ، ان کے حالات الگ، ان کے احوال الگ۔ حضرت جنید بغدادی سے اللہ نے جو سب سے بڑا کام لیا وہ کیا ہے دیکھیے، ایک ہوتا ہے سالک اور ایک ہوتا ہے مجذوب۔ سالک وہ ہوتا ہے جو رب کے جلوے بھی دیکھتا ہے اور پھر آ کے زمین پہ ٹھہرتا بھی ہے۔ ان سالکوں کے سردار کا نام جنید بغدادی ہے، امام السالکین حضرت جنید بغدادی۔ ایک ہوتا ہے مجذوب۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ جو رب کا جلوہ دیکھے اور گم ہو جائے، ایسا گم ہو گئے ان کو خبر ہی نہیں ہے یہ بیوی ہے، یہ بچے ہے، یہ اتوار ہے، یہ پیر ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے، کوئی خبر نہیں، حتیٰ کہ ان کو اپنے کپڑوں کی، اپنی جسمانی کیفیت کی بھی ان کو خبر نہیں رہتی، اتنا گم ہو جاتے اللہ کے جلووں میں کہ اس طرح یاد مولا میں، تجلیات الہی میں ڈوب جاتے کہ انہیں پھر زمین پر آنا یاد نہیں رہتا، تجلیات الہی میں غرق ہو جاتے، پورے ڈوب جاتے مکمل طور پر۔ اب انہیں احوال دنیا سے ان کا تعلق نہیں رہتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ کبھی کبھی ان کی کیفیت وہ جذب ختم ہوئی تو پھر وہ دنیا کے تعلق سے 2-4 باتیں کرتے، پھر وہ کیفیت میں واپس چلے جاتے، ہمیشہ جذب ان کے پر غالب رہتا۔ اور ایسے لوگوں میں سینکڑوں، ہزاروں بزرگ سرکار جنید بغدادی کے دور میں تھے جو تجلیات الہی دیکھتے تھے۔ اللہ جب ان کے پر سے پردے ہٹاتا تھا وہ چیزوں کو دیکھتے تھے، اسی میں گم ہو جاتے تھے، تجلیات الہی میں غرق ہو جاتے تھے۔ لیکن حضرت جنید بغدادی سے اللہ نے جو کام لیا کہ رب کے جلوے بھی دیکھنا اور پھر آ کے حقوق ازدواجی بھی ادا کرنا، رب کے جلوے بھی دیکھنا، آ کے حقوق العباد بھی ادا کرنا، رب کے جلوے بھی دیکھنا، تجلیات یار کے سمندر میں غوطہ زن بھی ہونا، اور آ کے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنا۔ یہ جو اللہ نے کام سرکار جنید بغدادی سے لیا تو یہ تجلیات دیکھنا کیسا، پھر سنبھلنا کیسا، حضرت جنید نے پوری دنیا کو اس کی تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ اور اسی لیے حضرت جنید بغدادی کا فیضان تمام سلسلوں میں چلا۔ اس کے بعد یہ مجذوبیت کا سلسلہ
کم ہوا اور سلوک کے سلسلے کی تعداد بڑھنے لگی. اب ہر سلسلے جتنے آپ کو سالک نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے غلام جنید بغدادی بنے نظر آتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، پیارے حبیب کا صدقہ ہے. اللہ رب العزت نے اس سلسلے جنیدیہ کا ہمیں جھوٹا پینے کا شرف عطا فرما دیا. اللہ نے ہمیں حضرت جنید بغدادی کا فیضان لینے کی سعادت عطا فرمائی ہے. ان کے غلاموں میں ہمارا نام لکھا جاتا ہے، ان کی نسبت ہمارے ناموں کے ساتھ لکھی جاتی ہے. ان کے نام کا نسبت جب ہمارے ناموں کے ساتھ لکھی جاتی ہے تو دنیا والوں کو پتا چلتا ہے یہ وہ شخص نہیں ہے جو 40 سال پرانا جام پیا ہوا ہے، یہ وہ شخص نہیں ہے کہ 70 سال پرانا جام پی کے بیٹھا ہے. جب لوگ ہمارے نام کے ساتھ جنیدی دیکھتے ہیں تو دنیا سمجھ جاتی ہے اس نے وہ جام پیا ہے جو جام بڑے بڑے اولیاء اللہ کو نصیب ہوا ہے. کیونکہ جنید بغدادی کوئی 70 سال 40 سال 50 سال پرانے بزرگ کا نام نہیں. جنید بغدادی 3 صدی ہجری کے جلیل القدر امام کا نام ہے، روحانیت کے سردار کا نام ہے، امام الطریقت کا نام ہے، کبار اولیاء کی شان رکھنے والی ذات کا نام حضرت جنید بغدادی ہے. 1 صدی ہجری میں جس ذات کا نام سب سے بلند بالا ہوا تھا خلفائے راشدین کے بعد اس ذات اقدس کا نام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 2 صدی ہجری میں جس ذات کا نام سب سے بلند بالا ہوا تھا اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. 3 صدی ہجری میں پوری 100 سال کی تاریخ میں جس ذات کو دنیا سب سے زیادہ مانتی تھی، جانتی تھی، چاہتی تھی اس ذات کا نام سید الطائفہ سراج الاولیاء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی. میرے پیارے دوستو، اگر کسی کے نام کے ساتھ 25 سال کی نسبت لگی ہوئی ہے، انہیں اگر اتنا ہوشیاری کرتا تو پھر ہم لوگ کتنے اچھے ہوشیار لوگ ہیں. نہیں، ہماری نسبت تو 1100 سال پرانی ہے. 1200 سال پرانی نسبت لگا کے بیٹھے ہوئے بھائی، خیال کرو، فخر کرو اپنی قسمت پر. اللہ رب العزت نے تمہیں جنیدی بنا دیا ہے، وہ جنید بغدادی کا غلام بنا دیا. جو جنید خود کہتے ہیں ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا تو خدا تک کیا پہنچتا ہے. اللہ نے اس جنید بغدادی کا غلام بنا دیا. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ رب العزت نے ہمیں سرکار جنید. اچھا دیکھو، ہر کسی کے بارے میں جو ہے مریداں تعریف لکھتے، اشعار لکھتے اور جو ہے تقریر کرتے، تو وہ مرید صاحب کون رہتے؟ مبلغ صاحب. وہ مرید صاحب کون رہتے؟ شاعر صاحب. وہ مرید صاحب کون رہتے؟ مسجد کے امام صاحب. مگر قربان جاؤ جنید بغدادی کے. جنید بغدادی کا تعارف پوچھنا ہے تو گلبرگہ کے کسی مرید سے مت پوچھو. جنید بغدادی کا تعارف پوچھنا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی جس داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں چلا کشی کرتے تھے، وہ داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھو کہ جنید بغدادی کون ہے. جس در پہ بیٹھ کے غریب نواز فیض لیا کرتے تھے وہ صاحب مزار جنید بغدادی کی عظمت میں کشف المحجوب کر کے کتاب لکھ کے چھوڑے ہوئے ہیں. جنید بغدادی کی تعریف پوچھنا ہو مسعود بھائی سے پوچھو. ہر جلسے میں ڈسٹرب کرتے ہیں، پرائیویٹ جلسہ رہا بھی تو ایسی ہے،
गवर्नमेंट का सरकारी जलसा है तो भी ऐसी चंद का किस्सा। सरकार जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात निराली है। जुनैद बगदादी का तारुफ कोई मुरीद, गुलबर्गा का मुरीद, हैदराबाद का मुरीद तारुफ अल्लाह की कसम नहीं करा सकता। जुनैद बगदादी का तारुफ सरकार सरदार औलिया गौसुल आजम दस्तगीर करवा रहे हैं। जुनैद बगदादी का तारुफ सरकार सय्यदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी करवा रहे हैं। एक तरफ सरदार औलिया तारुफ करा रहे हैं तो एक तरफ सुल्तानुल हिंद तारुफ करवा रहे हैं। और फिर जब सारे किताबों को आप पढ़ चुके तो फिर आप गुलबर्गा, अभी भी गुलबर्गा में तारुफ कराने के लिए ना किसी सिराज बाबा की जरूरत है, ना किसी अहमद नक्शबंदी की जरूरत है। मेरे जुनैद का तारुफ तो हजरत सिराजुद्दीन जुनैदी का मरकज़ अनवर करवा रहा है। ये शहजादा तारुफ करवा रहा अपने दादा का। देखो मैं ऐसी शान वाला हूं तो फिर आओ मेरे दादा को समझो कि वो कैसी शान वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी हस्ती है जुनैद बगदादी, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती है मेरे भाई। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र, पूरी जिंदगी सजदे में सर रख के गुजार दिया तो कम है। अल्लाह ने उस जुनैद बगदादी का हमको गुलाम बना दिया है। उनका झूठा अल्लाह ने उनका प्याला हमको पिला दिया और हमने सिलसिले वालों से नहीं पिया। ये भी एक खास बात सुनो। अब अगर कोई आदमी मेरा मुरीद बना तो मैं सिलसिले वाला हूं। हमने जुनैद बगदादी का झूठा सिलसिले वालों से नहीं पिया, हमने जुनैद बगदादी का प्याला उनकी औलाद से पिया है। अल्लाहु अकबर। बहुत बड़ी बात है। समझे तो सब है, नहीं समझे तो इतना ही। अपने कैसे मियाँ गा रहे हो? मैं आज आते आते कॉल करा हैदराबाद को, एक साहब को कॉल करा, वो चाहने वाले हैं ये सिलसिले की दावत चल रहे ना कॉन्फ्रेंस के, तो सिलसिले में उनको दावत देंगे बोल के कॉल करा तो उनका बच्चा फोन उठाया, बोला क्या हुआ बेटे बाबा? मैं हजरत बाबा बहुत बीमार है, बात नहीं कर सकते। अरे बोला कहीं को नहीं कर सकते, ऐसी क्या बीमारी आ गई रे भाई? तेरे बाबा से अच्छी खास खुलूस मोहब्बत है, दे फोन। नहीं हजरत हो सकता आप 1 साल के बाद कर रहे होंगे, कॉल भर रहा मेरे को। मैं बोला मैं भी सोचा हो 1 साल के बाद कर रहा हूँ। तो बोले हजरत वो बाबा बहुत बीमार है। क्या हुआ मियाँ? बोले मुंह का कैंसर होगा अब्बा को। तो मैं बोलते कि बोला गुटके खाते थे? हाँ जी हजरत, जर्दे का पान खाते थे, गुटके खाते थे। तो बात करने के मौके में नहीं हजरत, पूरा लास्ट स्टेज पे चलेगा, पूरा कल्ला निकाल दिए, पूरा जबड़ा निकाल दिए, फुगड़ में मर रहे हैं। हाँ मुसलमान फुगड़ में मर रहे हैं। अब क्या होगा मालूम है? लारी के नीचे पहले जाके मरते थे, वो बंद कर दिए। नहीं तालाब में कूद के मरते थे, वो बंद कर दिए। बारह पकड़ के मरते थे, वो बंद कर दिया। अब क्या करें? गुटके खा के मर रहे मुसलमान। नया सिस्टम है मरने का, गुटके खा के मर रहे। अच्छा फिर उसके बाद जो है नहीं, नमाज हिमाकत देखो, नमाज जनाजा पढ़ रहे मरे थे मुर्दे की, गुटके खाने वाले की। फिर वो मैयत में से निकलते कि गुटका खा रहा। अरे आप कहीं को खाया, अपने को भी जाना है। ऐसी बेकार हालात बने हुए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें जुनैदी बना दिया है। अल्लाह ने हमें खानदान जुनैद का झूठा पिला दिया है। फख्र करो, अपनी किस्मतों पे नाज करो, समझो इन चीजों को। समझे तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। अल्लाह को हमारी कौन सी अदा पसंद आ गई नहीं मालूम, अल्लाह को हमारे माँ बाप की कौन सी अदा पसंद आ गई नहीं मालूम। अल्लाह ला के इधर उधर डालने के बजाय अल्लाह ने ला के जुनैद बगदादी के दर पे अल्लाह ने हमें डाल दिया। दरे जुनैद बगदादी पे अल्लाह ने डाल दिया है। फख्र करो अपनी किस्मतों पे, फख्र करो, नाज करो। और मैं फखरिया तौर पे लिखा तो अपने नाम के साथ जुनैदी, फखरिया तौर पे, फखरिया तौर पे लिखा हूं जुनैदी, ताकि लोगों को पता चलना अपन बहुत पुरानों का हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। फखरिया तौर पे लिखा हूं जुनैदी।
آپ بھی اپنے نام کے ساتھ جنیدی لکھانا. ہمارے بھولے مجھے کیا نام ہے؟ محمد اختر، شمس الدین، شہاب الدین، دیوانے شنو کے جیسے کہاں کرتے رہے. نام کے ساتھ فخریہ طور پہ بولو جنیدی، جنیدی، قادری، چشتی. لگاؤ آقا غوث پاک کی نسبت اپنے نام کے ساتھ، لگاؤ سرکار سیدنا غریب نواز کی نسبت اپنے نام کے ساتھ، لگاؤ امام الاولیاء سیدنا جنید بغدادی کی نسبت اپنے نام کے ساتھ. کیوں لگاؤ؟ خدا کی قسم یہ نسبت تمہارے لیے نجات کا، مغفرت کا، شفاعت کا سبب بن جائے گی. دنیا میں آپ زندگی بھر اپنے آپ کو جنیدی، نقشبند، میں تو اللہ کا شکر ادا کرا. وہ سرکار ازبکستان میں سرکار سیدنا بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے در پہ کھڑ کے اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے داڑھی بھیگ کے کپڑوں پہ گر گیا، اتنا رویا. میں بولا سرکار آپ یہاں بیٹھے ہیں ازبکستان میں اور دنیا مجھے وہاں کہتی ہے نقشبندی صاحب، نقشبندی. کئی لوگ میرا نام لے لیتے، نقشبندی صاحب بولتے. بولا میرے اماں باپ رکھے سو نام لوگوں کو نہیں معلوم ہے، آپ کی نسبت کی غلامی کا نام سب کو معلوم ہے. آپ یہاں رہتے ہیں اور غلام کو وہاں مشہور کر کے رکھے ہیں. آپ کی نگاہ کرم میں تو زندگی میں پہلی بار آپ کہنے آیا، مگر آپ نے غلام کو بچپن سے ہی اپنی غلامی میں قبول فرما دیا. آپ اتنا محبت اولیاء میں ڈوب جاؤ، لوگوں کو آپ کا نام یاد نہ رہے، آپ کے محبوب کا نام لوگوں کو یاد آئے. لوگ آپ کو دیکھے تو جنیدی صاحب بولنا، لوگ آپ کو دیکھے تو قادری صاحب، چشتی صاحب بولنا، اور آپ دنیا کو بتا دینا ہماری حقیقت تو بس اتنی ہے کہ ہم در اولیاء کے بھکاری اور گدا بن کے پھر رہے ہیں. ایسا کمال پیدا کرو اپنے اندر. بزرگوں سے تعلق، نسبت، یہی چیزیں کام آنے والی ہیں، نسبت کام آنے والی ہے. اچھا دیکھو ہمارے پاس مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. ان پر، ان کی اہلیہ پر، ان کے بچوں پر ہماری نسلیں قربان ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان پر ہماری جانیں قربان. مگر ایمانداری سے بتاؤ حضرت ابو بکر، حضرت عمر شیخین کریمین میں ہیں. یہ وہ ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، زمین میں میرے 2 وزیر ہیں. آسمان میں جو وزیر ہے ان کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین میں جو وزیر ہے ان کا نام ابو بکر اور عمر ہے. سبحان اللہ. اب ایمانداری سے بولو وزیر کس کے ہوتے؟ اوہو سمجھدار لوگ ہیں، کیونکہ آپ لوگ بادشاہی علاقے میں رہتے نا. سبحان اللہ. عادل شاہی مسجد یہیں ہے، ہاں بڑے بڑے گنبداں میناراں بادشاہوں کے بنائے ہوئے یہی ہے. گلبرگہ خود بادشاہوں کا شہر ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ لوگ جلدی سمجھ گئے. بادشاہ کے وزیر ہوتے تو حضور نے وہاں میرے 2 وزیر، یہاں میرے 2 وزیر کہہ کے بتلا دیا. اللہ نے مجھے وہاں کی بھی بادشاہی دی ہے، یہاں کی بھی بادشاہی عطا فرمائی. اللہ نے مجھے بادشاہ کائنات بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا دیا ہے. سبحان اللہ. تو اب میرے آقا بادشاہ ہے. سبحان اللہ. اب سنو حضرت ابو بکر کو یہ جو شان ملی، یہ جو رتبہ ملا، یہ جو عزت ملی، اور حضرت سیدنا علی کو مولا کائنات کہا جاتا ہے. علی کو مصطفیٰ نے مولا بنا دیا، اور مولا بنایا تو صرف مدینے کا یا مکے کا یا عرب کا یا حجاز کا یا عجم کا مولا نہیں بنایا، میرے مصطفیٰ نے علی کو پوری کائنات کا مولا بنا دیا. ارے وہ خلفائے راشدہ بنے، وہ شیخین کریمین بنے، یہ مولا کائنات بنے، رسول اللہ کی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین بنی. سیدۃ النساء العالمین، تمام عالموں کی عورتوں کی سردار. سبحان اللہ. کون ہے وہ؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا. اب ایک بات سن لو، یہ ساروں کو یہ جو مقام ملا نا، اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا. سبحان اللہ. میرے نبی کے وسیلے سے ملا. نبی ہے تو وہ ابو بکر ہے،
نبی ہے تو وہ عمر ہے، نبی ہے تو وہ ذو النورین ہے، نبی ہے تو یہ مولا کائنات ہے، نبی ہے تو وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، نبی ہے تو یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، نبی ہے تو وہ ابو ہریرہ ہے، نبی ہے تو وہ بلال حبشی ہے، نبی ہے تو خدا کی قسم ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ جتنوں کو جو بھی فضیلت ملی اللہ کی قسم مولا کائنات نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں بنے، نسبت مصطفیٰ سے بنے۔ حضرت شیخین کریمین کو یہ مقام کہ وہ دنیا میں حضور کے وزیر ہیں، قرآن کی تلاوت پڑھنے کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا، غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے، نسبت وسیلہ مصطفیٰ سے یہ مقام ملا ہے۔ ذو النورین بنائے گئے، ذو النورین کا جو لقب ملا ہے یہ میرے مصطفیٰ کے وسیلے اور نسبت سے ملا ہے۔ دنیا نہیں مانتی ہے، جاہلوں کو نہیں معلوم نسبت کیا چیز ہے۔ ارے نسبت ہی تو ہے جو بلال جیسے حبشہ کے غلام کو کائنات تک آنے والے سارے عاشقوں کا امام بنا رہی ہے۔ ارے یہ نسبت ہی تو ہے کہ دنیا آج اویس قرنی کو یاد کر رہی ہے، دنیا آج اویس، زور سے بولو، اویس قرنی کو یاد، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ نسبت کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے اپنے ناموں کے ساتھ جنیدی بولو، سبحان اللہ نے جی، جنیدی لکھو۔ اللہ کا شکر ہے کہ آئی کی بھائی گھڑ گھڑ کے دیکھ رہے تو ڈر ہو رہا، اپنے ناموں کے ساتھ قادری لکھو۔ سبحان اللہ۔ ابھی سما بھی سننا ہے کہتے سنو، سما بھی ہے کہتے ابھی سنیں گے۔ ارے اپنا چشتیاں سنو رے بھائی، حیبت کئی کو کھا رہے، گانے نکو سنو، سما سنو۔ سبحان اللہ، سنیں گے نہیں؟ سبحان۔ اب بس آخری بات، ایک 5 منٹ آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم جنیدی ہیں اور اللہ کے واسطے جنیدی فیضان آج لے کے جاؤ، لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ سنو، آج ہم اتنے عمل کے معاملے میں کمزور 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 ہو گئے کہ ہم کو دیکھنے کے بعد غیر کو دیکھے تو پتہ نہیں چل رہا دونوں میں مسلمان کون ہے غیر کون ہے۔ ہمارے پاس دیکھو، آپ برا نہیں ماننا، ہم لوگ جنیدیاں ہیں، قادری ہے، چشتی ہے، کوئی جو ہے سرکار تاج المشائخ کا جام پیا ہوا ہے، کوئی جو ہے ہمارے شیخ کبیر کا جام پیا ہوا ہے، لیکن ہمارے اندر دیکھو آپ تقویٰ نہیں، عمل نہیں۔ میرا پیر میں کو جنت میں لے کے جائیں گے، حولا ہو گیا ہے کیا؟ دیکھو اس واسطے مرید بنا، میرا پیر جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ بھام پہ باتیں یہ خانقاہ میں چلتے ہی نہیں، تم لوگ یہ سن لو پہلے بات، یہ دیوانی خانقاہ نہیں ہے، یہ آپ کو مسلمان مومن عاشق رسول بنانے والی خانقاہ ہے۔ یہ خانقاہ کی آپ سوری چڑھے ہیں تو یہ بات سن لو، اللہ کی قسم نہ حضرت تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ ایسے تھے، نہ ہمارے سراج بابا ایسے ہیں کہ بھائی تم ہمارے مرید ہو گئے بس سے جاؤ جو چاہے کر لو، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہماری تعلیمات میں یہ ہے ہی نہیں، اللہ کی قسم یہ ہماری، یہ جاہلوں کی تعلیمات ہے، اور ہماری خانقاہ جاہلوں کی خانقاہ نہیں، یہ اللہ والوں کی خانقاہ ہے، اور ہماری خانقاہ سے یہ تعلیم دی جاتی ہے تمہیں ہر حال میں اطاعت مصطفیٰ کا پیکر بننا پڑے گا، تمہیں ہر حال میں نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا، تمہیں ہر حال میں روزہ تقوی عبادت اختیار کرنا پڑے گا، جیسے سرکار تاج الدین جنیدی نے نمازوں کا اہتمام کیا، جیسے سراج بابا نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کو ہم کو ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ یہی تعلیمات ہے، یہی ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہی خانقاہ جنیدیہ کی خاص بات ہے۔ یا بھامتے باتوں سے کام، آپ لاگے پھول پنا لیں گے، 500 روپے نظر جنت میں جاؤ، اتنی سستی ہے جنت، پھول کا ہار پناتے کی جنت مل جاتی، ہاتھوں چومتے کی جنت مل جاتی، 500 روپے دیتے جنت مل جاتی۔ یہ شداد کی جنت چھوڑی ہے جو تم 500 روپے میں لے لو گے، یہ تو آمنہ کے لال کی ملکیت والی جنت ہے، یہ تو وہ جنت ہے جس کے سردار کا نام امام حسن حسین ہے،
ایسی جنت کو پانا ہے تو تمہیں سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے پڑھنا پڑے گا، سبحان ربی العظیم کی گیت گانا پڑے گا، تمہیں بارگاہ الہی میں سجدہ دے دیا کرنا پڑے گا، تمہیں تقویٰ، طہارت، عبادت، تلاوت کرنا پڑے گا، اور تمہیں مومن ہے یہ بات تمہیں ہر قدم پہ ثابت کرنا پڑے گا۔ میں آج کل دیکھ رہا ہوں، ایک تو نماز، عبادت، تقوی میں بھی ہمارے نوجوان کمزور، کمائی کے معاملے میں بھی کمزور، اتنے کمزور، اتنے کمزور، اتنے کمزور، نالائق 12 رات تک سوتے پڑے ہوئے، کوئی محنت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی صحیح ملازمت نہیں، مہینے میں 25 دن ملازمت کیا ہے، 5 دن اتوار کی چھٹی ہے، مگر پٹھے اس میں بھی جو ہے ڈمے مار مار کے، کوئی 15 دن ملازمت کو جا رہا، کوئی 12 دن جا رہا، کوئی 18 دن جا رہا، اس میں بھی ڈمے، کمائی کا نام نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، اور آخری میں نوبت کیا آ رہی، یہ بے روزگاری کے ساتھ جو ہے اوپر سے شراب بھی چل رہا، بعض نالائق زنا بھی کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، سٹے بازی بھی کر رہے ہیں، آوارہ گردی بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ظلم کی انتہا یہ ہے، بدبخت کاموں کو نہیں جا رہے ہیں، سوتے پڑے ہوئے گھر میں ان کی بیویاں جا کے کام کر رہی ہے، استغفر اللہ، بیویاں جا کے دوسروں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں۔ کئی میں اپنی مسلمان بہنوں کو دیکھا، برقعے پہن کے غیروں کے گھروں میں جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے، غیروں کے کپڑے دھو رہے ہیں۔ یہ بدبختہ گھر میں سوتا پڑا ہوا ہے، وہ بیچاری مسلمان خاتون برقع پہن کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جا کے غیروں کے گھر میں ان کے ناپاک کپڑے ہوئے سو وہ کپڑوں کو دھو رہی بیچاری۔ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ آپ کو نہیں بول رہا ہوں، یہ کیمرے چل رہے نا، اللہ کل ڈالتے وہ پٹھے کرنے یہ بات پہنچ جاتی جو یہ کام کر رہا ہے، آپ لوگ بولیں گے ہم لوگ کر رہے ہیں کیا، ہم کوئی کو اور رہے ہیں؟ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ کیا اللہ نے تمہارے نکاح اس لیے کرائے تاکہ تم اپنی بیویوں سے لوگوں کے گھروں کے برتن دھلاؤ؟ کیا اللہ نے تم کو شادی کا حکم اسی لیے دیا تاکہ تم جو ہے گھروں میں شراب پیو، جوا کھیل کے سوتے پڑے رہو منحوسوں کی طرح، اور تمہاری بیویاں جائے لوگوں کے گھروں میں جھاڑواں مارے، لوگوں کے گھروں میں پوچا مارے، لوگوں کے گھروں کی دینیجیں صاف کرے؟ اللہ کی لعنت ہوگی تمہارے اوپر اگر تم اپنی بیویوں کے اتنا بڑا ظلم کرو گے۔ شفاعت نصیب نہیں ہوگی رسول اللہ کی اگر تم ایسی گندی حرکتیں کرو گے، حضور تمہیں چہرہ نہیں دکھائیں گے، قبر میں تمہارا حال برا ہوگا اگر تم اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں پر اتنا ستم کرو گے۔ ارے بدبخت ہے، تو اپنی بیوی کو نہیں پال سکتا، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر ظالم بدبخت تو نے شادی کیوں کیا؟ کیوں اس بچی کی زندگی کو تو نے نرک بنا دیا؟ کیوں نے اس بچی کے اوپر تو نے اتنا بڑا ظلم کیا؟ کیا آج وہ بیچاری 40 سال کی ہو گئی، 45 سال کی ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، جا کے 6 گھروں میں، 4 گھروں میں، 2 گھروں میں بیچاری برتن مانج رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، جھاڑواں مار رہی ہے، باتیں سن رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ گھر کے بعض بدبخت لوگ رہے، نالائق لوگ رہے، انہیں بدنگاہی کر رہا، بیچاری اس کو بھی برداشت کر کے گزر رہی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے میرے بھائی، کتنا بڑا ستم ہے یہ عورت کے اوپر، کتنا بڑا ظلم ہے یہ سیدہ کائنات کی باندیوں کے اوپر، رسول اللہ کی امت کی شہزادیوں کے اوپر۔ ارے یہ ظلم کرنے والے تو یہودی عیسائی نہیں، یہ ظلم کرنے والے یہ منحوس بدبخت ہماری صفوں میں بیٹھنے والے، گھروں میں جو ہے سونے والے۔ ارے اب تو ظلم کی انتہا یہاں تک سننے میں آئی، جی چاہتا ہے کہ ایسے ظالموں کو اللہ کے خیر و جلال کے حوالے کر دیا جائے۔ اب وہ بیچاری مہینے کو اتنے گھروں میں کام کر کے، ایک گھر سے 2000، ایک گھر سے 4000، ایک گھر سے 5000، ایک گھر سے 3000، مہینہ بھر برتنیں مانج کے، مہینہ بھر کپڑے، کیسے کپڑے بھائی، بنٹوں کے جیسے جو آپ لوگ پہنتے یہ جینس پینٹا، غلیظ ناپاک، کس کے گھروں میں جا کے، لوگوں کے گھروں کے جا کے بچوں کے پھالیاں دھوئی ہوئی بیچاری، ان کے بچوں کے گواں دھلا رہی بچی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ظلم کی انتہا یار، سوچو دوستو، اب اس کے بعد ظلم کی انتہا یہ، وہ بیچاری 2000، 3000، 5000 کما کے گھر کو مہینے کو لے کے آ رہی، 10,000، 12,000 لا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے، اسکولوں کی فیس، گھر کا کرایہ، لائٹ کی بل پے کر رہی، اس میں سے بھی یہ بدبختہ پیسے لے کے شراب پی رہا، اس میں سے بھی پیسے لے کے یہ بدبختہ جوا کھیل رہا،
کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ کیا جواب دو کہ کیا ایسے ظالموں کو جنت میں جگہ دی جائے گی؟ کیا ایسا ظالم خدا کے خیر اور جلال و عذاب کے بچ سکے گا؟ کیا ایسے منحوس بدبختوں کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ کیا اس کو اللہ کے پاس حساب نہیں ہوگا؟ ارے وہ خدا جو خطرے خطرے کا حساب لے گا، ذرے ذرے کا حساب لے گا، وقت وقت کا حساب لے گا، کیا یہ بدبختہ اپنی بیوی پہ، اپنی بہن پہ، اپنی ماں پہ اتنا ظلم کر رہا، کیا اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ ڈرو اس پروردگار سے جس کی اجازت کے بغیر اللہ رب العزت کی جنت میں ہمیں کوئی جگہ نہیں دے سکتا۔ ڈرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے، جو رسول اللہ اپنی امت کے لیے رحمت کی تعلیم لے کے آئے۔ حضور نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تمہارے 7 بیٹے تمہارے گھر میں پیدا ہو تو جتنی اللہ کی رحمت تمہارے گھروں پہ نازل ہوتی ہے، صرف ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر اس سے بڑھ کے رحمت تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے۔ وہ رسول اللہ جو بیٹیوں کی عزت کی، ادب کی، محبت کی، احترام کی، تعظیم کی تعلیم دیے، جو رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری بیویاں جب تمہارے گھروں میں آتی ہیں تو وہ خیر و برکت اور رحمت بن کر آتی ہے، رحمت لے کر آتی ہے، جن کی عزت رسول نے بتائی ہے۔ آج ان شہزادیوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ستم، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، دل رو رہا ہے، کلیجہ میرا کانپ رہا ہے ایسے ظالموں کو دیکھ کر۔ خدا را مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یاد رکھو، ابھی میں نے آپ سے تقریر میں کہا حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ ایسے ظالموں کو تو اللہ رب العزت ہرگز جنت میں جگہ نہیں دے گا جو اپنی بیویوں، اپنی بہنوں، اپنی ماں پر اتنا ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص اس بدبختی میں مبتلا ہے تو آج سرکار جنید بغدادی کی کانفرنس میں بیٹھ کر وہ اس بات سے توبہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے خود محنت کرے، خود کمائے، اپنی اولاد کی پرورش کرے، اپنی بیوی کے حقوق دے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے راتوں کا جاگنا، چبوتروں پہ بیٹھنا، آوارہ گردی کرنا، بے روزگاری کرنا، یہ سب چھوڑ دو، محنت کش مسلمان بنو، محنت کش مسلمان بنو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کش مسلمان کی قدر کر کے بتلایا، وہ محنت کش اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کتنا مقبول اور محترم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، نماز پڑھے، بعد نماز حضور سے مصافحہ کیے تو حضور کے دست رحمت پر جب اس صحابی کا ہاتھ حضور کے دونوں مقدس ہاتھوں کے بیچ میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت کو وہ صحابی کا ہاتھ چبھنے لگا۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ چبھ رہا ہے، کیا ہوا؟ رحمت للعالمین نے دیکھا کہ وہ صحابی کے یہ ہاتھ کے یہ پورے حصے گٹھے ہیں، گٹھے پڑے ہوئے ہیں پورے ہاتھ کے اوپر، کھپلیاں پڑی ہے گھٹوں کی، چبھ رہی ہے رسول اللہ کو۔ حضور نے ہاتھ پکڑ کے پوچھا صحابی یہ گٹھے کہے کہ؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑھائی ہوں، بڑھائی کارپینٹر، یا رسول اللہ میں بڑھائی ہوں، کواڑیاں پکڑ کے لکڑیاں کاٹتا ہوں جنگلوں میں، وہاں سے لکڑیاں لا کر ان کو تراش کے گھریلو سامان بنا کے انہیں بازار میں فروخت کرتا ہوں، اس سے جو کچھ آمدنی آتی ہے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ ارے سنو میرے بھائیوں، رسول اللہ نے جب یہ بات سنی کہ میرا صحابی اتنی محنت کرتا ہے حلال کی روزی، حلال کی کمائی کے لیے، تو وہ مصطفیٰ جس کے قدموں کو پوری کائنات چومنا چاہتی ہے، میرے اس نبی نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم لیا، بوسہ دے کر ان پہ شفقت فرمائی، کرم فرمائی، رحمت فرمائی، فرما کے دنیا کو بتا دیا میری نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہو تو محنت کش بنو، حلال کی روٹی رزق کمانے والے بنو، تم میری نظر میں مقبول ہو جاؤ۔ بیویوں سے کام کرانا، خود گھر میں پڑے رہنا، سوتے پڑے رہنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟
بیویوں کی کمائی پہ جوا کھیلنا، شراب پینا، یہ کہاں کی انسانیت؟ میرے بھائی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، خلیفۃ المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک صحابی ذکر کرتے بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے دن اتفاق ہوا، پھر تسبیح میں لگے ہیں۔ تیسرے دن اتفاق ہوا، تسبیح میں لگے ہیں۔ حضرت عمر بلائے، بابو ادھر آؤ، میں روزانہ دیکھ رہا ہوں آپ نمازوں کے دیگر اوقات میں بھی، نمازوں کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کے بیوی نہیں ہے؟ بولے ہے۔ بچے نہیں ہیں؟ ہے۔ ماں باپ نہیں ہیں؟ پھر ان کے حقوق کون ادا کر رہے ہیں؟ ان کے کھانے پینے ضروریات زندگی کا کون انتظام کر رہا ہے؟ تو میں نے ان کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ حضرت عمر جلال میں آئے، جلال میں آ کر کہا، تسبیحاں پڑھنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے، عبادت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، حقوق زندگی، حقوق العباد، حقوق ازدواجی کا بھی ایک وقت ہے، اس کو بھی ادا کرو، اس کو بھی ادا کرو۔ کہا کہ عمر، میں چاہتا ہوں کہ میں پورا کا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگا دوں اور اپنی ازدواجی زندگی، بیوی بچوں وغیرہ کے حقوق سے بری ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے کوڑا منگا، 2 کوڑے دیے ان کو، بولے سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو بات، 2 کوڑے دیے، دیکھے بولے کاروبار کے وقت کاروبار کرو، عبادت کے وقت عبادت کرو۔ مسجد میں بیٹھے بیوی بچوں کے حقوق کو چھوڑ کے، فراموش کر کے، تو حضرت عمر برداشت نہیں کرے۔ یہ نالائقوں کو جب حضرت عمر بروز محشر ملیں گے، چبوترے پہ بیٹھتا تھا، حقوق ادا نہیں کرتا تھا، گٹکے کھاتا تھا، سگریٹاں پیتا تھا، سوتے پڑے رہتا تھا، حقوق ادا نہیں کرتا تھا، ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، ان کے لیے روزگار کا انتظام نہیں کرتا تھا، ان کی زندگی کے اندر ہونے والے ضروریات کا انتظام نہیں کرتا تھا، تو سوچو حضرت عمر اس پر کتنے جلال والے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آپ سے گزارش ہے، کاروبار کرو، محنت کرو، اپنے بیوی بچوں کو خود کماؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پڑھاؤ، ان کے حقوق ادا کرو۔ دیکھو بس لاسٹ بات، کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے سما کا، بس لاسٹ بات بھائی، لاسٹ بات بولے تو بھی ہنس رہے، لاسٹ بولے تو لاسٹ، بس لاسٹ سن لو۔ بچے کی فیس ادا نہیں کر رہے بھائی اسکول میں، ٹیچر کیا کر رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ آ رہے ہیں، ٹیچر آ رہے ہیں، بولے بابو جاؤ وہاں ٹھہر جاؤ، انہیں ٹھہرا ہوا ہے، پورے کلاس میٹس پورے 40 50 60 70 بچے، پھر دوسری کلاس کے بچے، تیسری، سب دیکھ رہے ہیں۔ آج عبداللہ باہر کھڑے ہوا ہے، کیوں کھڑا ہوا ہے بھائی باہر؟ ٹیچر کہے کو کھڑا کرے آپ نے کو؟ تو ٹیچر بولے تمہارے ڈیڈی 3 مہینے سے فیس نہیں بنے تمہاری۔ پوری کلاس کے سامنے، پورے اسکول کے سامنے، باپ کی ایک غلطی کی وجہ سے بچہ شرمسار ہو رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ پھر گھر میں کے بعد باپ بول رہا، اماں میری بیٹے کو میری جان سے لعنت ہے تیری محبت پہ، یہ ہے رے محبت۔ پورے اسکول میں بچے کو ذلیل و رسوا کر کے رکھا، اسکول سے بیگ دے کے اس کو ہکال دے رہے ہیں، اسکول سے اس کو نکال دے رہے ہیں، پوری کلاس میں انہیں شرمندہ ہو رہا سب کے سامنے، میرا باپ فیس نہیں بنا۔ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ یہ کہیں کہ مٹھی کی محبت ہے؟ یہ محبت تو یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کے حقوق ادا کرو، وقت سے پہلے اس کی فیس ادا کرو، تاکہ تمہارا بچہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو، شرمسار نہ ہو۔ ہم ہر جگہ اپنی اولاد کو رسوا کر رہے ہیں۔ دودھ والا لا کے ہمارے گھر پہ دودھ ڈال کے جاتا، ہمارے بچوں کو ہم پلا رہے ہیں، بیٹے میرے باپ دودھ موز کھاؤ، چور کے کھاؤ میرے باپ۔ اس کا کھٹکا مار رہا ہوں، ایک مانا کون ہے بھائی؟ ابو کو بولو دودھ والا آیا، انہیں پریشان ہے، اتنا خطرناک ہے ہمارا باپ، پیدا ہی نہیں کرتا، محبت ہی نہیں کرتا، دودھ اس کا پلاتا، لیو گمت۔ یہ کون سی زندگی ہے میرے بھائی؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب آپ کہنے دودھ کے ادا کرنے کے پیسے نہیں ہے، فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہے، بچوں کو جو ہے تعلیم دینے کے پیسے نہیں ہے، تربیت کا انتظام کرنے کے پیسے نہیں ہے، تو پھر پیدا کرا کہیں کو بڑے بھائی؟ کس کے بھروسے پہ پیدا کرا؟ جب آپ پیدا کر رہے ہیں اولاد کو تو پہلے پریپیئر ہو جائیے۔ 12 گھنٹے محنت کر کے میں اپنی اولاد کے حقوق ادا کروں گا، ان کی اخراجات، ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل کروں گا۔ وہ 12 گھنٹے کی محنت میں نہیں ہوتی، 18 گھنٹے محنت کر رہا۔ اولاد حق ہے ہمارا، ڈیوٹی ہے ہماری،
اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنا، پرورش بھی کرنا، ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرنا، یہ ہمارے پاس فرض ہے. یہ معاف ہونے والے نہیں ہے، اس کی پوچھ ہوگی، رتی رتی کا حساب لے گا اللہ آپ سے. آج جنید بغدادی کی کانفرنس میں آئے ہوئی ہے، لے کر جاؤ میرے بھائی، اس پر عمل کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین.